بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال اور ہمارے جواب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مدارس سے انقلابی علماء کی قلت کی کیا وجہ ہے، یعنی مدارس سے انقلابی علماء کیوں پیدا نہیں ہوتے۔ پاکستان میں، ہندوستان میں اور دیگر دنیا کے ممالک میں جہاں جہاں صحیح طور پر انقلاب آیا ہے، علماء حق کے واسطے سے آیا ہے۔ آپ اگر برصغیر کے تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو جو انگریزوں کے خلاف جو سب سے بڑی مزاحمت، سب سے طویل ترین مزاحمت 1857 سے لے کر 1947 تک جن لوگوں نے مسلسل جدوجہد کی بلا توقف و بلا ناغہ، وہ آپ کو علماء کرام نظر آئیں گے، یا علماء کرام کے جو حامی لوگ ہوں گے وہ نظر آئیں گے، لیکن ان کے پس پردہ جو کردار ہوگا وہ آپ کو علماء کا ہوگا۔ پاکستان میں اور ہندوستان میں آج بھی جو انقلابی قیادت ہے وہ علماء کرام کی ہے، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں یعنی جو جتنا افرادی قوت اور جتنے انقلابی ذہنیت مدارس فراہم کرتی ہے اور مدارس لوگوں میں شعور بیدار کرتی ہے، اتنا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی طبقہ اتنے بڑی انقلابی افرادی قوت کو فراہم نہیں کر سکتی۔ اس کے اگر کوئی یونیورسٹی آپ کو افراد فراہم کرتی ہے، کوئی کالج آپ کو فراہم کرتی ہے، تو وہ نظریاتی لوگ بہت کم ہوں گے۔ وہ آپ کو ملیں گے اپنے نوکری کی تلاش والے، اپنے لگائے ہوئے پیسوں کو ریکوری کرنے والے لوگ، زیادہ سے زیادہ مال کمانے والے لوگ۔ لیکن علماء کرام وہ واحد طبقہ ہے جس نے پاکستان میں ایک مکمل طور پر ایک نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے، اور پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کے معاشرے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار اور بہت بڑا رول ہے۔ رہی افراد کی بات کہ مدارس میں پرانے زمانے کی طرح انقلابی لوگ پیدا نہیں ہوتے، تو میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ پرانے زمانے سے موجودہ زمانے میں انقلابی لوگ زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایک تو ان ممالک کی آبادی بہت محدود تھی، اور جو علماء کرام تھے ان کی تعداد بھی بہت محدود تھی، تو جو لوگ انقلابی کام کرتے تھے وہ دکھائی دیتا تھا، سب کو معلوم ہوتا تھا۔ آج کل آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور علماء کی تعداد اس مناسبت سے نہیں ہے، کم مقدار میں ہے، لہٰذا ان کا جو انقلابی کردار ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ تیسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا خصوصاً یہود کے ہاتھ میں ہے، اور یہود کبھی بھی علماء کرام کا وہ مثبت چہرہ، وہ انقلابی چہرہ عوام کے سامنے نہیں آنے دیتا جو آنا چاہیے۔ اس زمانے میں جو کہ علاقائی طور پر میڈیا ہوتا تھا، اخبارات ہوتے تھے، میگزینز ہوتے تھے، رسالے ہوتے تھے، تو ان میں جو عالم دین جس علاقے میں کردار ادا کرتا تھا وہ رسالوں میں آ جاتا تھا، اخباروں میں آ جاتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے۔ لیکن موجودہ چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے اور اس کی جو لگام ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی عالم کہیں پر انقلابی کام کر بھی لیتا ہے تو وہ میڈیا کے ذریعے سے اس کی اتنے کردار کشی کرتے ہیں کہ وہ اس کی اچھائی، وہ انقلابی اقدام وہ پس پردہ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا علماء پہلے سے زیادہ انقلابی ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ اچھے تھے، لوگ سچے تھے، تو علماء کرام کا کردار نظر آتا تھا۔ موجودہ زمانے میں لوگ ہو سکتا ہے اچھے ہو، لیکن علماء کرام کا کردار کو قدر کی نگاہ سے وہ نہیں دیکھتے۔